السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ضمنی الیکشن جیت کے آئے ہوئے تحریک انصاف نے ایک اور ضمنی الیکشن نے سیٹیں تھیں 11، ان میں سے 8 سیٹیں انہوں نے جیت لی ہیں. فواد صاحب، یہ سنا یہ جا رہا تھا، اور جب عمران خان صاحب نے کہا اب میں لانگ مارچ کی بات کروں گا، پہلے انہوں نے اور گفتگو فرمائی اپنی کل کی پریس کانفرنس میں جہاں بھی بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میں، لگا ایسے کہ شاید لانگ مارچ اناؤنس کرنے لگے اور پھر کچھ دن دے دیے. کیا الیکشن ہونے والے ہیں؟ I think too much is going on. Long March is one of the events that will obviously define کرے گا پاکستان کی سیاست کو. بٹ لانگ مارچ سے پہلے جو ایونٹس ہیں انہوں نے شیپ اپ کرنا ہے کہ کیسے لانگ مارچ ہوگا کہ نہیں ہوگا. لانگ مارچ تو ہو گئی، اچھا، لیکن یہ ہے کہ وہ شیپ اپ کرنا ہے اس نے کہ ملک آگے کیسے جانا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کیسے چیزیں آگے. خان صاحب نے کہا بیک گراؤنڈ میں بات چیت ہو رہی ہے، تھوڑی سی کلیئرٹی نہیں ہے اس وقت، تو اس کا مطلب انہیں واقعات کی بات کریں. نہیں، بیک گراؤنڈ میں بات چیت تو دیکھیں، بات چیت تو ہو رہی ہے. اب ریڈو کرنے کے سب سے بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں اور ہم تینوں ایک دوسرے کو تھوڑی تھوڑی سپیس دیں اور ملک کو ہم ری سیٹ کریں. اور اسی طرح بات جا رہی ہے. اچھا، اصولی طور پہ تو بات اب تک اس کے اوپر چلی جانی چاہیے تھی، لیکن جا اسی طرف رہی ہے. اب اس طرف ہی جانی ہے اور تو کوئی راستہ نہیں. پچھلے کچھ دنوں میں ٹون بدلی ہے، کوئی حالات ایسے بنے ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ بات اسی طرف جائے. جو اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو حکومتی پارٹیاں ہیں وہ ان کو لگ رہا ہے کہ الیکشن ہوئے اور ہم ہار جائیں گے، اور وہ اس لیے الیکشن نہیں کروانا چاہتے. اب اس میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ یہ بہت ہی احمقانہ ایکچولی ان کی ابھی فرینکلی ان سے فیس ٹو فیس تو بات نہیں ہوئی ہے. انڈیویجول کچھ جو دوستوں سے جن سے میری ملاقات ہوتی رہے کبھی یا بات ہوئی ہو، میں کہتا ہوں مجھے ذرا آپ لوگ سمجھائیں کہ آپ نے جب فوراً ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد آپ نے الیکشن نہیں کروایا، آپ کو بہت شدید نقصان ہوا. آپ کو چیف جسٹس سپریم کورٹ نے اس وقت کہا آپ نے الیکشن نہیں کروایا، آپ کو بڑا نقصان ہوا. اب 4 مہینے، مجھے آپ بتائیں 8 مہینے میں 10 مہینے میں آپ کیا معجزہ کر لیں گے کہ آپ یہ جو ہے وہ چینج بٹ سی ہوپ از اے اسٹریٹجی فار دیم. ان کی امید ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے گا، اتر آئے گا. آپ کو سی ہوپ از نیور اے گڈ اسٹریٹجی. دیٹ وی آئی بین سیئنگ فار اے لانگ ٹائم کہ ہوپ کبھی بھی اچھی اسٹریٹجی نہیں ہوتی، لیکن ان کی اسٹریٹجی اس وقت ہوپ کی ہے اور امید کے اوپر ہی قائم ہے کہ امید کرتے ہیں کہ کچھ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا. بٹ آئیڈیا آپ کی امید کیا ہے؟ نومبر الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے، گیون کہ آپ پریوی ہیں، آپ کو بہت سی انفارمیشن ہے آپ کے پاس. ظاہر آپ بہت سی انفارمیشن یہاں پر نہیں دے پائیں گے جو کچھ بھی بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہے. فواد چودھری ایز اے پولیٹیکل ورکر who was dealing with all this، آپ کو لگتا ہے کہ نومبر تک آپ کو ڈیٹ مل جائے گی؟ مجھے کافی امید ہے کہ نومبر تک ڈیٹ مل جائے گی، آگے نہیں جائے گا. اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے کل بھی کہا کہ میں اور دن دے رہا ہوں، وہ بار بار اور دن دے رہے ہیں، اور اسی کی وجہ یہی ہے کہ جو پارٹی تیار کرنی ہے وہ پارٹی کو تیار ہو جائے کسی طرح، جو حکومتی پارٹیاں ہیں، تاکہ الیکشن ہو جائے. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ لانگ مارچ ہوگا. لانگ مارچ تو ورنہ تو ظاہر ہے ہمارے پاس آپشنز نہیں ہے نا. دیکھو نا اب ہوا کیا، 33 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہوئے ہیں جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی ہے. 25 سیٹیں پی ٹی آئی جیتی ہے، 26 تو اس 35 میں سے 26 آپ جیتے ہیں، کیم 5. اچھا وہ آپ کو کرم والی پچھلی بھی ڈال دیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ 22 اپریل سے 35 سیٹوں میں سے 26 سیٹیں جو ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، آپ 70% سیٹیں جو ہیں. سو لوگوں اچھا سارا جو الیکشن ہم لڑے ہیں، ہم 2 بیانیوں کے اوپر لڑے ہیں. پہلا یہ بیانیہ ہے کہ پاکستان شوڈ بی اے سوورن اسٹیٹ، باہر کا ملک ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کرے گا. اور دوسرا بیانیہ یہ ہے کہ یہ اسمبلیاں غیر نمائندہ ہیں، آپ جنرل الیکشنز کی طرف جائیں. عمران خان کو لوگوں نے ووٹ اسمبلیوں میں جانے کے لیے نہیں دیے، کیونکہ ہم تو للکار کے کہہ رہے تھے ہم نے اسمبلیوں میں نہیں جانا. کرم کے اوپر یا ہنگو میں یا جو کے پی میں یا بلوچستان میں جہاں پہ بھی الیکشن ہوئے، کراچی میں ایم کے ایم کے گڑھ میں الیکشن ہوئے، ہر جگہ الیکشن ہوئے، ہر الیکشن ہم جیتے ہیں 2 نعروں کے اوپر. اس کا مطلب کیا تھا، ہیڈ وی بین اے ڈیموکریٹک سوسائٹی، تھوڑا سا بھی ہمیں جمہوریت کا کوئی ہوتا، ہمیں اس کے بعد اس حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں 2 یہ سارے الیکشن ہوئے ہیں، سیریز ہوئی ہے، یہ الیکشن جو ہے وہ ہم نہیں جیت پا رہے، اور ان 2 بیانیوں کے اوپر جنرل الیکشن. لیکن فواد صاحب جو آپ کی حکومت تھی، آپ کو یاد ہوگا آپ سارے تقریباً ضمنی الیکشن ہار رہے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جی آپ ان پاپولر ہو گئے ہیں، حکومت ختم کریں، الیکشنز کریں. یہ کوئی پیمانہ تو نہیں ہے الیکشنز کرانے کا نا؟ نہیں، ان پاپولیرٹی تو مے بی گراؤنڈ نہیں ہو، لیکن
لیجٹیمیسی جو ہے نا وہ تو گراؤنڈ ہے نا. لیجٹیمیسی تو آپ کی حکومت کی نہیں, ہماری کیسے کوسچنیبل؟ الیکشنز کے اوپر تو سوال بہت سارے تھے. نہیں ایسا نہیں تھا. 2018 کے اوپر پہلے دن جب شہباز شریف صاحب نے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ کمیٹی بنائے الیکٹورل ریگنگ کے لیے, عمران خان کو یہ ماننے میں 4 سال لگے تھے. انہوں نے پہلے دن کمیٹی بنا دی اور اس کے بعد انہوں نے کہا آر ٹی ایس آپ کا فیل ہوا. پرویز خٹک صاحب اور شفقت محمود صاحب اور میں اس کمیٹی کا ممبر تھے. شفقت محمود صاحب کی ہم نے سب کمیٹی بنائی. ہم نے کہا جی ان سے مانگیں کتنی سیٹوں کے اوپر آر ٹی ایس فیل ہوا ہے, وہ دے ہی نہیں سکے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ دیکھیں کہ کتنی سیٹوں کے اوپر 2500 سے کم ڈفرینس سے ہم ہارے ہیں الیکشن. پتا چلا کہ جو میجورٹی سیٹس ہارے ہیں وہ تو ہم ہارے ہیں, پی ٹی آئی ہاری ہے 2500, ان کا تو ایشو ہی نہیں تھا. سو وہ چیزیں ایسے کہنے جو گئے تو بندہ کچھ بھی, جیسے وہ تو کہنے کو تو یہ کل بھی مطلب جنگ اخبار نے ہیڈ لائن لگا دی ہے. سلیکٹڈ کا بڑا اسٹرانگ بیانیہ اس نے بنا تھا, آپ کو یاد ہوگا سارا. لیکن اب کرم میں عمران خان صاحب خود لڑ رہے ہیں الیکشن, ہر جگہ تو عمران خان خود. یہ آپ کو سمجھ آئی ہے کہ آج سے 5 دن پہلے تک کرم کے اندر الیکشن نہیں ہو سکتا تھا, آج الیکشن ہو سکتا ہے. یہ راتوں رات ہوا کیا ہے, حالات کیسے ڈرامائی تبدیلی آگے. ادھر کراچی میں ادھر انہوں نے الیکشن جو ہے بلدیاتی الیکشن ملتوی کر دیے. سو میں اس کے اوپر نیکسٹ جانا چاہ رہا تھا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب ایم کیو ایم نے دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں کہ جی ہم, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا ووٹ بینک جا رہا ہے, کیا یہ لگتا ہے کہ وہ اب جو فرق ہے کوئی ایک ایل اگر چھوڑ کے چلا بھی جائے ان حالات میں تو سیٹیں پوری کرنے کا گیم تو نہیں شروع ہو گیا آپ کسی طرح؟ نہیں, سیٹیں پوری نہیں ہونی نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کے حالات ہیں جہاں پہ 172 بندے انہوں نے کانفیڈنس ووٹ میں پورے کرنے ہیں, ان کے اپنے لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے. اگر ہم کانفیڈنس کی طرف آئیں اور لوگوں کو اکاموڈیٹ ہم کرنا شروع کر دیں تو پی ایم ایل این تو خود آدھی ٹوٹ جائے گی, پیپلز پارٹی ٹوٹ جائے گی. سو رائٹ ناؤ دا پرابلم از ناٹ سیٹیں. ہم یہ سمجھتے ہیں, ویسے میں کہتا ہوں 2018 میں ہی ٹوٹی, فواد صاحب ابھی کہاں ٹوٹے گی؟ آپ کے پاس بھی تو جگہ تھوڑی ہے ساروں کو ٹکٹ دینے کی. نہیں, سب کو جگہ دینے کی ٹکٹ نہیں ہے, لیکن 4 5 6 کا تو ہے نا, 3 ہے, یہ تو 3 ہے. ایم کے ایم کا دیکھتے ہیں ابھی کیا کرتے ہیں. ایم کے ایم کا بڑکاں بہتیاں مار دیں, پھر آخر میں پھر سیدھے ہو جاتے ہیں. انہوں نے اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے انلیس. سو اب یہ بتائیے گا کہ کرم کا الیکشن ہو سکتا ہے. یہ ضمنی الیکشنز بھی ایک دن خبر ہی آئی کہ اجلاس بلا لیا گیا ہے, اس میں فلانے کو پوچھ رہے ہیں کہ الیکشن ہو سکتا ہے کہ نہیں, پھر سڈنلی اناؤنس کیا ہاں جی 3 4 دن بعد الیکشن ہے. پھر الیکشن کرانے کے بعد جب نتیجہ آیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کروں کا الیکشن جو نہیں ہو سکتا تھا اب وہ ہو سکتا ہے, جو بلدیاتی ہو سکتے تھے اب وہ نہیں ہو سکتے. تو یہ گیم پلان نہیں ہو رہا کہ میں نے تو آج یہی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو پی ڈی ایم کی ممبرشپ دے دینی چاہیے. بڑی ناانصافی ہے جتنی خدمات الیکشن کمیشن انجام دے رہا ہے پی ڈی ایم کے لیے, اور جتنی پولیٹیکل اسٹریٹجی کو ہمارے چیف الیکشن کمشنر اور یہ لوگ جو ہیں ماشاءاللہ آگے بڑھا رہے ہیں. بڑی زیادتی ہے کہ الیکشن کمیشن پی ڈی ایم سے باہر ہے. یہ ظلم ہے, ہر ناانصافی کے خلاف ہمیں بات کرنی چاہیے. میں پھر ہنسوں گا, پھر الیکشن کمیشن والے کہیں گے جی آپ بڑی زیادتی کرتے ہیں. میں کیا کروں, مائنڈ کر جاتا ہے نظر سے. عمران خان صاحب نے میاں صاحب کی واپسی کے بارے میں کچھ فرمایا تھا اپنی پریس کانفرنس میں, ذرا سنیے. کیا وہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے, ایسا لگتا ہے اس بیان کو سن کے کہ تحریک انصاف بھی اس لیول پلینگ فیلڈ کے لیے اب تیار ہو گئی ہے؟ ذرا سنیے. مجرم کو آپ کہتے ہیں کہ الیکشن لڑنے دو, تو میں تو چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور اس کے ساتھ میرا مقابلہ ہو. ویسے جو این آر او مل گیا اب مجھے لگتا ہے وہ ویسے بری ہو جائے گا, تو چلے اچھا آئے مقابلہ کرے. جی فواد چودھری صاحب فون بات دیکھ لینا پہلے, دسو کہ از پی ٹی آئی مینٹلی پریپیئرڈ کہ میاں صاحب واپس آئیں گے؟ وہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیفینیشن مانگ رہی تھی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے, آپ مینٹلی طور پہ آپ کو کمیونیکیٹ بھی کر دیا گیا نا. یہ ہمیں ایک بات کے اوپر ہماری کلیئرٹی ہے, نواز شریف بھی آ جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, پولیٹیکلی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اور ہم اگر وہ الیکشن لڑنے کے لیے کیمپین چلائیں, جو مرضی کریں وہ کریں. ہمارا لیکن جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو نواز شریف کو این آر او دینا پڑے گا. این آر او ہم نہیں دینا چاہتے, اور اس کے لیے یہ جو ایک سوچ ہے کہ مریم نواز بھی ایکوٹ ہو جائے, نواز شریف بھی ایکوٹ ہو جائے, وہ بھی ایکوٹ ہو جائیں, اور ان کے ٹرائل بھی نہ ہو. دیکھیں نا, ٹرائل ہوں لوگوں, جس طرح سے یہ مذاق ہوا ہے ابھی شہباز شریف کے کیس میں, مریم کے کیس میں, کہ تنوخی نے کیا کہ تسی این آر او دینا. اچھا چلے, مسئلہ یہ کہ جن کے اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے وہ سارے بند ہو گئے نا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, بری بھی ہونے شروع ہو گئے. سو آپ نے تو کچھ نہیں کرنا, یہ ہوگا. یہ نواز شریف کا کیس ڈفرنٹ ہے نا. نواز شریف کا کیس میں یہ ہے کہ ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے, 2 پارٹس ہے نا, ایک کرمنالٹی ہے اور 2 کنوکشن ہے, ایک میں سزا بھی ہے ابھی تک. ہاں سزا بھی ہے. اب انہوں نے جو ہے نواز شریف کو اگر بحال کروانا ہے تو وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے پارلیمنٹ میں. تو نواز شریف کی بحالی نہیں ہو سکتی اگر وہ ایکوٹ بھی ہو جائیں.
فار ایگزامپل, کیونکہ وہ کنوکشن جو ہے ان کی وہ تو برقرار. لیکن الیکشن کیمپ پہ تو لیڈ کر پائیں گے نا اپنی. الیکشن کیمپ کو ضمانت مل گئی عزیزیہ کیس میں, جو ضمانت ابھی بھی ایک پہ ہے ضمانت میں, ایک نہیں ہے. ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں. اگر آئیں وہ الیکشن کیمپین لڑے کریں, کچھ بھی لیگل پروسیس لیں. یہ جو ایک تماشا چلا ہوا ہے اس میں, اور اس پہ دیکھیں آج بھی فرینکلی میں تو حیران ہوں, اور ہماری عدالتیں پتہ نہیں کیوں اس چیز کا احساس نہیں کر رہی ہیں. پبلک کریڈیبلٹی ہمارا جسٹس سسٹم کی بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. پہلے جس طریقے سے مریم نواز کے کیس میں ایکویٹل ہوئی, اس کے بعد شہباز شریف حمزہ کی ہوئی, آج وہ جتوئی کی ہوئی, وہاں سے یہ جو سارے کیسز ہیں, اس سے پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر پبلک کانفیڈنس شیٹر ہو رہا. پہلے بہت زیادہ تھا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں بڑھتا رہتا ہے, یہ پہلے بڑھتا کم ہوتا رہتا ہے. ٹو بی فیئر ود ایک وقت میں یہ عدالتوں کے اوپر بڑھ گیا تھا اعتماد. یہ شاہ رخ جتوئی کا کیا فیصلہ ہے؟ شاہ رخ جتوئی کا بھی تو دیکھیں نا, انہوں نے ہاؤ لانگ ول وی کیپ ٹیلنگ, اس ملک کو کب تک یہ بتاتے رہیں گے کہ اگر آپ طاقتور ہیں اور آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ قتل کر کے بھی بچ سکتے ہیں. اسی لیے دیکھیں نا, جو اسٹیٹ ہے وہ پروسیکیوٹ, مین جو بنیادی ذمہ داری ہے ملزم کو سزا دینے کی, وہ ریاست کی ہے, اور ہیئرز بعد میں آتے ہیں. سو یہاں پہ بھی یہ جو فساد فی الارض کا ایک کانسیپٹ ہے, اسلامک کانسیپٹ ہے, جس کے ذریعے یہ لگے, جس طرح جو کانسیپٹ اب آپ کہہ رہے ہیں یا جو آج سوشل میڈیا میں, کہ جس سے واضح لگ رہا ہے کہ یہ امیر آدمی ہے اور یہ اس طرح سے ایک دیت جو ہے اس کو پریشرائز کر کے اور اس میں وہ نکل گیا ہے. تو اس کے لیے تو اسلامک لا کا یوز بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹ ہے, اور اس کو فساد فی الارض میں ٹریٹ کیا جانا چاہیے. اچکزئی صاحب کا کون سا فساد؟ اچکزئی کا بھی یہی ہوا. ان کے بھائی نے دن دہاڑے گاڑی کے نیچے بندہ دے دیا, بعد میں کہتے ہیں سر پتہ نہیں کس نے دیا. تو اب مسئلہ یہ کہ یہ نظام امیر آدمی کو, طاقتور آدمی کو بچانے کے لیے, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنا ہے, اور غریب آدمی بیچارہ رلتا پھرتا ہے اس نظام میں. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ موسٹ آف دا ججز آر ناٹ ریئلائزنگ کہ یہ جو ہمارا سوشل میڈیا امپیکٹ ہے یہ بہت بڑا ہے. یہ آج سے 5, 6, 7 سال والی بات نہیں رہے گی کہ آپ کو اخبار میں خبر ہو جائے گی, آپ کو وہ کنٹمپٹ سے خبر نہیں دیں گے, فلانا نہیں لگائے گا. اس کا بہت برا امپیکٹ پڑ رہا ہے. اور اس وقت جس طریقے سے جوڈیشری کے فیصلے آ رہے ہیں, جس میں صاف جو ہے وہ بااثر اور امیر لوگ جو ہیں ان کو پروٹیکشنز مل رہی ہیں, اور دوسری طرف آپ جو ہے وہ لوگوں کو ایک بالکل ٹریویل ایشوز کے اوپر کنٹمپٹ, عمران خان جیسے بندے کو بلا لیتے ہیں, اچھا اثر نہیں پڑ رہا. اچھا اثر نہیں پڑتا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد اب حالات صرف فواد چودھری صاحب جاتے ہیں, انہوں نے تو کہا مذاکرات بیک ڈور پہ ہو رہے ہیں, ان کو یہ لگ رہا ہے کہ نومبر تک الیکشنز ان کو مل جائیں گے. حکومت تیار نہیں ہے, حکومتی جماعتیں اس وقت تیار نہیں ہیں الیکشنز کے لیے, اور ہو بلیمز دم. اگر آپ کا نتیجہ جس طرح کا پچھلے چند دنوں میں آیا کہ 35 نشستوں پہ الیکشنز ہیں, 26 پی ٹی آئی جیتی آل اوور پاکستان, جس میں کے پی بھی شامل ہے, پنجاب بھی شامل ہے, اور کراچی اور سندھ بھی شامل ہے, اس بنیاد پر شاید کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں چاہے گی کہ وہ الیکشنز میں جائے. تو اگر نہیں مانتی لیٹ سے نومبر میں یہ حکومت کہ ہم الیکشنز نہیں کروائیں, بس یہ سارے صاف صاف کہہ دیتے ہیں, جو کہ آج تک کہہ بھی رہے ہیں, تو پھر تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ لانگ مارچ اس سے پہلے کبھی کوئی حکومت گرانے میں کامیاب نہیں ہو سکا, اس دفعہ کیسے کامیاب ہوگا؟ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. فواد چودھری صاحب, یہ لانگ مارچ, کل کسی نے کہا جگہ جگہ دھرنے ہوں گے, آپ کی پارٹی کے ایک ممبر یہاں بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جگہ جگہ دھرنے دیں گے. کیا لانگ مارچ تو اب نہیں ہوگا جہاں آپ ایک پورا بڑا 5 لاکھ 10 لاکھ کا جتھا لے کر اسلام آباد کی طرف تشریف لائیں گے؟ یہ تو نہیں ہوگا, آپ شہر بند کرنے کا پلان ہے, سنا یہی ہے پلان. فرینکلی خان صاحب نے شیئر نہیں کیا, نہ ہی انہوں نے بتایا کہ کیا پلان ہوگا, بٹ اس کے خد و خال ان کے پاس ہیں. لیکن اسلام آباد کو بند کیے بغیر تو, اور وہ یہ کیے بغیر کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے آپ کو اسلام آباد ہی آنا پڑے گا. ہاں لیکن اسلام آباد ہمیں لاہور بند کرنے کا, ہمیں پنجاب حکومت کے خلاف کیا فائدہ؟ ہاں لیکن اگر آپ جس ایک ٹی ایل پی ماڈل تھا, آپ کو یاد ہوگا جس دن ٹی ایل پی کے خلاف آپریشن ہوا تھا, اس دن ٹی ایل پی نے جگہ جگہ مین شرائیں بند کر دی تھی. میں نے پی ٹی آئی سے سنا کہ فارمولا اسی کے قریب تر ہوگا. مجھے نہیں پتا, لیکن فرینکلی اس کا یہ نام میرے سے ڈسکس ہوا ہے, بٹ فرینکلی پنجاب کے شہر بند کریں گے تو کس کو نقصان ہوگا؟ سندھ کے شہر, پنجاب کے پی, آپ کہہ رہے ہیں اس کا نقصان کوئی نہیں ہوگا, آپٹکس ہی ہوں گی, اس کا نقصان کوئی نہیں ہے, حکومت نہیں کرا پائے. پنجاب میں خود حکومت ہے آپ کی, وہ شہر بند کرنے کا امپیکٹ نہیں ہوگا. لیکن آپ اسلام آباد آنا چاہیں گے, اسلام آباد وہ آپ کو گھسنے نہیں دیں گے. کنٹینرز دیکھیں, آپ تو اسلام آباد میں رہتے ہیں, آپ نے کنٹینرز دیکھیں سڑکوں پہ جو پڑے؟ اسلام آباد میں ہے, لیکن جتنے لوگ آ رہے ہیں اس کے لیے تو کنٹینرز وغیرہ کیا رہیں گے؟ نہیں, لیکن اگر وہ گھسنے ہی نہ دیں, آنسو کیسے وہ ڈرونز لے کر آئے نئے نئے, آپ کو پتا ہی ہوگا, ٹیکنالوجی لے آئے اس کام کے لیے. دیکھیں بات یہ ہے, یہ فرینکلی یہ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کے پیچھے جو ہے وہ ادارے کھڑے ہوتے ہیں. ادارے نہ کھڑے ہوں, یہ کہاں
اسلام آباد پولیس بیچاری نے کیا کرنا ہے، ان کا کوئی نہیں ہے. یہ فیصلے ہو جانے اگلے 1-2 ہفتے میں پتہ چل جائے گا کہ کدھر ہم نے جانا ہے. اور اگر یہ اتنا 4-5 لاکھ لوگ آئے، اس میں پرابلم صرف یہ ہے جو خان صاحب کا آئی وڈ سے کہ ایک جینوئن پرابلم ہے، وہ یہ کہ اتنا بندہ باہر آ جائے نا، تو اس کو پھر کنٹرول کون کرے گا؟ اس کو واپس کیسے آپ لے کے جائیں گے؟ اس کی کیا آپ کریں گے کہ آپ فار ایگزامپل آپ کہیں گے نہیں فلانی سڑک سے اٹھ جائیں، وہ نہ اٹھیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ سو یہ اس کی امپلیکیشنز ہیں، اس کی اپنی امپلیکیشنز ہیں. اگر بندے تو لیکن اس بار بہت آ جائیں گے، اس میں تو مجھے کوئی شبہ نہیں ہے. اور آ جائیں گے کدھر آئیں گے؟ کیونکہ اگر اسلام آباد نہ پہنچ پائے پھر کیا ہوگا؟ نہیں، اسلام آباد تو پہنچنا کوئی پرابلم نہیں ہے. کشمیر، کے پی اور پنجاب، حالانکہ وہ تو جس طریقے سے کنٹینرز کھڑے ہیں، اس کا مطلب اسلام آباد کے اندر انٹر تو کوئی نہیں ہو پائے گا. کوئی ایک کنٹینر لاکھوں لوگوں کے سامنے کیا ہے؟ پھر آپ اسلام آباد آئے اور آپ آ کے بیٹھ گئے. ہاں جی، آپ نے شرائع مین بند کر دی. دیکھیں اس کی اپنی ریپل ایفیکٹس ہوتا ہے، دیکھتے ہیں نا. اس سے پہلے تو میں نے نہیں دیکھے، کیونکہ عمران خان صاحب کا 2014 کا مقبول دھرنا تھا جس میں بہت لوگ آتے تھے، آپ کو یاد ہوگا جلسے جلوس ہوتے تھے. مولانا صاحب بھی اچھے خاصے بندے لے کر آ گئے، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی بھی بندے لے کر، جتنے بھی لے کر آ گئے، سارے کے سارے. کچھ نہیں ہوا. اب کیسے ہوگا؟ مجھے وہ فارمولا بتائیں. نہیں، وہ چینجز جو ہیں وہ تو ہوئے ہیں. پرابلم صرف یہی ہے کہ آپ نے وائلنس سے کیسے بچنا ہے. اگر یہ اتنا زیادہ لوگوں میں وائلنس آ جائے تو پھر پرابلم ہو جاتی ہے. سو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم کس طرح سے ایک ایسی تحریک چلائیں جس میں وائلنس بھی نہ ہو. ادروائز تو دیکھیں نا، سری لنکا میں بھی تو کامیاب ہوا ہی ہے نا. پھر تو آپ سری لنکا میں تو ڈیفالٹ کے بعد کا ری ایکشن ہے نا، جب پیٹرول نہیں مل رہے ہیں، لیڈر لیس وہ پروٹیسٹ تھا، لوگوں کو پیٹرول نہیں مل رہا تھا، چیزیں بند ہو گئی تھیں. وہ ایک حالات ڈفرنٹ ہے. یہ آپ کے خیال میں پاکستان کے حالات جو ہیں بڑے بہتر ہیں؟ اس کے مقابلے میں ابھی تک ہم نہیں آئے. نہیں، ہمارا یہ ایشو نہیں ہے. ہمارے حالات تو بہت زیادہ بدتر ہیں اس وقت. وہ اس لیے آپ کو لگتا ہے آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ یہاں پہ ایک ایسی جگہوں پہ ہیں اور آپ کے ملنے جلنے میں ایسے لوگ ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے حالات نارمل ہیں. حالات نارمل نہیں میں کہہ رہا حالات نہیں. میں ان کے ہمارا لوور مڈل کلاس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، فیس دینے کے پیسے نہیں رہ گئے لوگوں کے پاس. بلوں کے پیسے نہیں، بلوں کے پیسے نہیں، اپنا زیور بیچ کے بل جو ہے وہ دینے پڑ رہے ہیں. تنخواہیں بڑھ نہیں رہی. صرف فیصلہ آباد میں 8 لاکھ لوگ جو ہیں وہ نوکریوں سے چلے گئے ہیں بیکاز لومز. جو رانا صاحب بھی ایڈمٹ کر چکے ہیں پروگرام کے اندر کہ جن کو ہم نے لومیں بند کی ہیں، اس وجہ سے ہم تو وہ تو مطمئن اس بات میں کہ 70,000 ووٹ پڑ گئے ہمیں. ہاں، تو اب آپ دیکھیں نا کہ یہ دیکھیں رانا صاحب یہ بول رہے ہیں نا کہ یہ 70,000 ووٹ جو ہیں 13 پارٹیوں کے ووٹس ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اب اس میں دیکھیں کتنی بڑی ان کو یہ نقصان ہوا ہے یہ الیکشن کروانے کا کہ اب اگلا الیکشن یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس اتحاد کے بغیر لڑیں. تو ابھی آج فار ایگزامپل ملتان ہے، ملتان میں آپ کا کیا خیال ہے؟ غفار بٹو اگلا الیکشن بھی چھوڑ دے گا موسیٰ گیلانی کے لیے؟ غفار ڈوگر اگلا الیکشن بھی چھوڑ دے گا اپنا ان کے لیے موسیٰ گیلانی کے لیے؟ وہ تو نہیں چھوڑے گا. تو آپ ذرا دیکھیں پچھلی دفعہ اس کا 50,000 ووٹ تھا، تو اب اگر 60,000 پی ایم ایل این کا تھا، 70,000 پیپلز پارٹی کا تھا 78,000. میرا خیال جو مجھے یاد پڑتا ہے موسیٰ کا 60,000 تھا، ان کا 50,000 تھا اور ہمارا 78,000 تھا. کچھ اس قسم 8,000 سے جیتے تھے. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ اگر غفار جو بہت تگڑا آدمی ہے ان ہز اون رائٹ، وہ کیا اپنی سیٹ چھوڑ دے گا؟ اب وہ کھڑا ہوگا اور آپ دیکھ لیں گے کہ نتیجہ وہ ٹوٹ جائے گا، ظاہر ہے. اور اگر وہ نہیں کھڑا ہوگا تو اس کی اپنی پالیٹکس ختم کر لے گا. لیکن آپ کو نقصان ہوا مہربان قریشی کو ٹکٹ دینے کا؟ میرا خیال ہوا وہ بھی اگر ٹکٹ جو ہے ایک تھوڑا سا، میں بھی شاہ صاحب سے بھی بات کر رہا تھا کہ تھوڑا سا میرا خیال ہے وہ نا ایک ہو گیا تھا فٹیگ ہو گئے تھے، الیکشن فٹیگ ہو گئے تھے. وہاں پہلے زین کی استعفیٰ ہوا، پہلے ادھر صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہوا، پھر اس کے بعد یہ الیکشن ہو گیا. 2-3 الیکشن ان کو اسی حلقے میں بالکل کنزیکٹیولی آ گئے. سو اس کی وجہ سے بھی وہ الیکشن فٹیگ بھی وہاں پہ آ گئی تھی. لیکن الیکشن فٹیگ ان کو نہیں آئی، آپ کے ووٹر کو آئی ہے. اس لیے کہ موسیٰ تو پہلا ووٹر ہے جس نے اسمبلی نہ جانے کے باوجود عمران خان کو ووٹ ڈالنا ہے نا. شاہ صاحب کا اپنا اس لیے ہوا نا کہ اور یہ بات کل زین قریشی صاحب ہمارے پاس کہہ کے گئے کہ اگر عمران خان صاحب ہوتے، اگر خود کینڈیڈیٹ ہوتے تو ہم 25,000 ووٹوں سے جیت جاتے. پاسبل ہے. اس کا مطلب الیکشن فٹیگ نہیں تھی، کینڈیڈیٹ کا مسئلہ. نہیں، کینڈیڈیٹ کا بھی مسئلہ تھا، الائنس بھی ہو گیا. جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہ غفار موسیٰ himself is a very good candidate to be fair with, and اور وہ بڑا موسیٰ is very popular. نہیں میرا تو دوست ہے بھائی ہے، لیکن وہ پاپولر ہے بہت. بٹ اگین ادھر سے جو ہے جس طرح محنت کی تھی شاہ صاحب بھی بڑے
آپ کو پتا بہت ہی محنتی آدمی ہے وہ. فارن منسٹر آپ نے کوئی اور نہیں سنا ہوگا ہلکے میں جو ہلکے میں ہر اتوار کو ہلکے میں ہو. کوئی فارن منسٹر یہ افورڈ نہیں کرتا, بٹ شاہ صاحب نے ہمیشہ اس کو بڑا کیا. سو آئی تھنک بٹ بیسکلی یہ جو الیکشن تھا نا ملتان کا, یہ ایسا جو وہ بڑا پارٹی الیکشن اس طرح تھا نہیں. خان صاحب ہوتے تو پھر یہ بڑا پارٹی الیکشن بن جاتا. یہ بیسکلی یہ گدیوں کا الیکشن بن گیا تھا. گدیوں کا الیکشن تھا, بڑی گدی جیت گئی, بڑی گدی ہار گئی. دونوں بڑی محترم گدی ہیں. اب واپس آ جائے ذرا لانگ مارچ جو دھرنے کی طرح, دھرنا ہو سکتا ہے. دیکھیے چونکہ خان صاحب نے میرے سے تو ڈسکس نہیں کیا, اینڈ ٹو بی فیئر بھی انہوں نے کسی سے بھی ڈسکس نہیں کیا, تو یہ تو پھر ایک انالیسس ہی رہ جاتا ہے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. میری نظر میں آپ کے 5, 7, 8 لاکھ بندہ اگر نکل آئے نا, پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر تو دھرنا بھی دے ہو جائے, ویسے ہی جا کے انہوں نے چک لو کی ہو جانا. لیکن 5-7 لاکھ نہ نکلے تو پھر کی کرو؟ نہیں یہ تو امید ہے نا. نہیں آرام سے نکل آئے گا. دیکھیں آپ کی امید ہے نا. اب تک میں نے جو دیکھا, دیکھیں آپ لوگوں نے بڑے بڑے جلسے بھی کیے ہیں, ریلیاں بھی کی ہیں, وہ 5, 7, 8 لاکھ بندہ سڑک پہ نظر آتا ہے. وہ پتا چلتا ہے بندہ اس 8 لاکھ بندے کا مطلب یہ کہ یہ پوری جتنی کانسٹیٹیوشن ہے بنی ہوئی, اس سے لے کر یہاں سے لے کر آپ F10 تک بندہ ہی بندہ نظر آیا. 5-7 لاکھ بندے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ اسلام آباد میں بہت بندہ, اسلام آباد سے لے کے تو جیلم تک ساری سڑک کے اوپر بندے نظر آئیں گے. یہ 5-7 لاکھ کا مطلب ہے. چلو ادھر تک کر لیں, گجر خان تک کر لیں. بس ہر بات سے چیکنگ بندہ ہوئے تو پھر شاید اتنے تک پہنچ جائے گا. باڑیاں یہ وہ لمبی لائنیں ہوتی ہیں نا, اتنا نہیں. 5 سال کے لیے ٹرانسپورٹیشن بھی ایک آپ دیکھ لیں کتنی چاہیے, کیا معاملات چاہیے, کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. نہ نکلا تو یہ آپ شور آپ نے سوچا تو ہوگا کہ ہاں جی ہماری امید ہے کہ ساتھ نکل آئے گا, کہ ساتھ نہ نکلا تو ویسے اگین ٹو بی فیئر ود میں آپ کو بتاؤں یہ سارے لوگ نکل آئیں گے. اس کی وجہ پتہ ہے کہ سارے لوگ جو ہے نا وہ MPs MNA سارے گیئر اپ ہیں اپنے الیکشنز کے لیے. وہاں پہ حلقوں میں 90% حلقوں میں کیمپین چل رہی ہے اس وقت, جو کہ اگلے الیکشنز کی کیمپین ہے. سو یہ جو لوگ ہیں نا, انہوں نے سب نے اپنی تیاریاں کر کے لوگ لے کے آنے ہیں. اب مثلا آپ دیکھیں نا جو راولپنڈی جو ڈویژن ہے, اس کی اپنی صرف MNA MPA کی جو سیٹیں ہیں ان میں سے 2-3 ہزار بندہ بھی ایک حلقے سے آ جائے, وہی بندہ جو ہے بہت ہو جاتا ہے. اس کے بعد 2-3 ہزار میں آپ کو خیال ہے کہ اگر آپ کو ایم اگر کرے تو 1.5 لاکھ بندہ تو آپ کو اسلام آباد پنڈی سے نکالنا پڑے گا. اتنا آ جائے گا. 14 سیٹیں ہیں, آپ لگائیں 5-5 ہزار بندہ بھی آ جائے. دیکھیں حکومت بار بار ہی کہتی ہے آگے بیٹھیں. کل رانا صاحب کسی کا کہہ رہے تھے پروگرام میں, انہوں نے کہا آگے بیٹھ جائیں گے, پھر آپ کہیں گے جی استعفیٰ تو کہتے نہیں دیتے. اور آج کی رات گزر گئی, وہ پہلا دن گزار کے کل 5-7 لاکھ میں سے دیکھیں روز کھانا اتنے لوگوں کو تو آپ نہیں, میں ویسے اب پریکٹیکل بات کر رہا ہوں ایک پالیٹکس کی, کہ 7 لاکھ لوگوں میں سے پیچھے رہ جائے گا 1.5 لاکھ. پہلے رات کے بعد تو ہو سکتا ہے لوگ آتے جاتے رہیں گے, لیکن نمبر مینٹین نہیں کر سکتے آپ. حکومت اگر 4-5 دن گزار گئی, جیسے ایک مشکل ٹائم آیا تھا 2014 کے دھرنے کے دوران, جس وقت بڑا یہ لگ رہا تھا اس طرف یا اس طرف معاملہ جانے والا ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ تھی, میاں صاحب پر یہ پریشر بھی تھا. آج تو وہ پریشر بھی نہیں, وہ نیوٹرل ہوئے ہیں. تو اگر فرض کریں وہ مشکل ٹائم حکومت سسٹین کر جاتی ہے اور کہتے ہیں نہیں حکومت جائے گی, نہیں کریں گے استعفیٰ, نہیں کریں گے, اسمبلیاں توڑیں گے, پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کی جو ہوپ ہے نا, حکومت کی ہوپ یہی ہے کہ لوگ نہیں نکلیں گے, اور آپ کی بھی تو امید ہے کہ لوگ نکلیں گے, اور ہماری امید ہے کہ لوگ نکلیں گے. اب یہ جو ایشو یہ ہے کہ یہ ڈینجرس ہو جاتا ہے اگر حکومت اس ٹرمز پہ سوچے کہ جی نہیں پھر ایسے دیکھ لیں گے, تو پھر اگر آپ کے لوگ نکل آئیں اور آپ نہ دیکھ سکیں تو پھر کیا ہوگا. دا بگیسٹ پرابلم رائٹ ناؤ فار PTI عمران خان اینڈ اسپیشلی فار عمران خان از کہ یہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں نکلیں گے. ہمارا اندازہ تو یہ ہے کہ لوگ نکلیں گے. اب لوگ بھی نکل آتے ہیں, لاکھوں لوگ نکل آئیں گے, اور سر حکومت کہتی ہے میں نے نہیں جانا, پھر وائلنس ہو جائے گا. اللہ اکبر, کیا بات کر رہے ہیں, ہوگا ہی ہوگا. پھر آپ لوگ وائلنس کروائیں گے. ہم تو نہیں, لیڈر لیس کراؤڈ تو ہے نہیں, جو عمران خان کہے گا وہی کراؤڈ کرے گا. نہیں, کوئی کراؤڈ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا اس طرح. یار آپ لوگوں نے کتنے دھرنے یہاں پر میں نے خود دیکھے, ساری پارٹیوں کے دھرنے دیکھے ہیں, جب تک لیڈرز یا پولیٹیکل پارٹی. عمران خان تو وائلنس کرانے والے نہیں ہیں, تو اپنے آپ وائلنس ہو جائے گا. نہیں, کیونکہ آپ نے خود ہی بتایا ہے کہ انہوں نے ڈرونز پھینک لائے ہوئے ہیں, آنسو گیس پھینکنے کے لیے ربڑ کی گولیاں لے آئے ہیں. اگر وہ اس کراؤڈ کو ڈسپرس کر جائیں, پیچھے دیکھیں آنسو گیس کھانے والے آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, 7 لاکھ بندہ نہیں ہوتا, وہ چند 100 لوگ, چند 100 ہوں گے جو آنسو گیس کھانے والے ہوں گے. حکومت تو چاہے گی کہ حالات اس طرف جائیں جہاں چند 100 لوگ ہو سامنے سڑکوں پہ, چند ہزار بھی ہو جائیں, حکومت چاہے گی اس طرف جائیں حالات کے جہاں وائلنس ہو. وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دیکھیں حکومت ہے,
کل فرض کریں پی ڈی ایم آپ کہہ رہے ہیں حکومت وائلنس کی طرف جا سکتی ہے. حکومت اسٹیٹ کے پاس اختیار ہے وائلنس کا, یہ منوپلی اسٹیٹ کے پاس ہے. 25 تاریخ آپ نے دیکھی ہے نا, عوام کے خلاف تو نہیں ہوتا. 25 تاریخ کیا بات کر رہے ہیں, مہذب جماعتوں میں 25 مئی ہم 25 مئی کے آپ لیجٹیمیٹ سمجھتے ہیں. نہیں, میں اس کے خلاف ہوں, لیکن کیا نا انہوں نے. ایسے ہوتا ہی نہیں ہے. دیکھیں ریاست جو ہے اس کا کوئی کام نہیں اپنے شہریوں کے خلاف. ابھی آپ دیکھیں پیرس میں جو لوگ نکلے ہوئے ہیں, لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے ہوئے ہیں. آپ نے کیا وہاں پہ آنسو گیس جو ہے وہ پھینک دی, اور وہاں پر کیا آپ نے حکومتی لوگوں کو بیان دیتے دیکھا ہے کہ انقلاب آنا تھا, آگے رانا تھا, اور رانا کے سامنے آ کے دکھائے گا تمہیں. آئی مین ہیو یو ایور سین اے گورنمنٹ اپنے ہوم منسٹر کو پورٹری کری ایز اے بدمعاش کے, تو تم آ تو سے دیکھیں گے کیا کر رہے ہیں. سو دس گورنمنٹ ہیز ڈن اٹ. نہیں, گورنمنٹ ہیز ڈن اٹ بفور نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ وائلنس لیجٹیمیسی, اگر آپ نے وائلنس کو لیجٹیمائز کرنا ہے, اور وہ جو ابھی تک گورنمنٹ جو کر رہی ہے جس طریقے سے, ان کے لیے تو پرابلم ہی نہیں ہے. وائلنس ہم جی یہ کر دیں گے, ہم چھتر ماریں گے, ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے. اس صورت میں کچھ اور ہو سکتا ہے. آپ یہ کہ پھر تو کچھ بھی ہو سکتا, پھر کیا کو کہہ سکتے, وہ تو پھر اس کے لیے بھی تیار ہے. نہیں, اب تو پھر ظاہر ہے پھر اس میں کیا ہو سکتا ہے. اگر آپ الیکشن نہیں کرواتے, لوگ الیکشن چاہتے ہیں, پروٹیسٹ کو آپ ہونے نہیں دے رہے, پھر کیا اس میں, پھر تو کچھ بھی ہو سکتا. میرا خیال ہے مذاکرات میں کم کر لو. ہم تو چاہتے ہیں مذاکرات سے بات. یہ مذاکرات کے لیے ہی ہے کہ اگر مذاکرات سے کام نہ ہوا تو پھر وائلنس ہو سکتا ہے. وائلنس تو میرا خیال ہے اگر جس طرح گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کے نتیجے میں تو وائلنس ہو سکتا ہے. چلیں لیٹس سی. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, ایک بریک لیتے ہیں. ہمارے ساتھ خواجہ اظہار الحسن صاحب موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ سے. خواجہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خواجہ صاحب, آج بھی میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر صاحب سے, آپ کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے جی ہم اگریمنٹ کر کے پچھتا رہے ہیں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے. آپ نے کرنا تو اسی تنخواہ پہ کام ہے, یہ کیوں بیان بازی ہو رہی ہے؟ ویسے آپ نے حکومت تو چھوڑنی نہیں, عام تاثر تو یہی ہے. کاشف بھائی دیکھیں, یہ بڑا المیہ ہے جو آپ کا سوال ہے. اس سوال میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہسٹری ہے, اس کا ایک پس منظر ہے کہ ہم کہہ کیا رہی ہے. آپ کو تو یاد ہے نا کہ ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی جس کے 4 ایم این اے تھے اس نے وزارت اعلیٰ مانگ لی. اسی طرح وہ 4 ایم این اے شہباز شریف صاحب سے بھی وزارت اعلیٰ پنجاب کی مانگ رہے تھے. ایم کیو ایم نے مانگا کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2017 سے ایم کیو ایم عدالت میں ایک کیس لڑ رہی ہے, اور کیس جیتتی ہے. جیتنے کے بعد اس کیس کو سر فہرست معاہدے کی شکل بناتی ہے اور کہتی ہے جناب یہاں سے عمل درآمد شروع کریں. خواجہ صاحب, جس پارٹی سے آپ یہ مانگ رہے ہیں اس پارٹی نے ہی تو آپ کو نہیں دینا. مسئلہ یہ کراچی میں جو آپ کی لڑائی ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. پیپلز پارٹی اپنے ہاتھ کاٹ کے آپ کے ہاتھ میں وہ اختیار نہیں دینا چاہتی, یہ پہلے بھی انہوں نے کیا. مسئلہ یہ ہے کہ جن سے آپ مانگ رہے ہیں, یہ آپ بھی جانتے ہیں, ان کا بہت بڑا سٹیک ہے اس چیز میں. وہ نہیں چاہتے ایم کیو ایم کے ہاتھ میں کچھ دیں. یہ پچھلے 15-20 سال سے یہ تاریخ تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کو امید کس بات سے کہ یہ ہو جائے گا؟ کاشف بھائی, خدا کرے کہ آپ کے الفاظ سپریم کورٹ کی موجودہ بینچ سن رہی ہو. یعنی کہ میں اس ملک کے سب سے بڑی عدالت سے ایک فیصلہ لے کر آؤں اور مجھے کاشف عباسی صاحب پورے یقین سے یہ بات کہہ رہے ہوں کہ پیپلز پارٹی آپ کو یہ نہیں دے گی, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آپ میرے سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ پہلے تو یہ بتا دینا. نہیں, میں اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ بحیثیت وکیل اور لاء کے طالب علم کے میں اپنی عدالتوں کے فیصلے کے اوپر مجھے یقین ہے, میں دوبارہ لڑوں گا. لیکن آپ کی گورنر ہاؤس میں ٹسوری صاحب نے میٹنگ کرائی پیپلز پارٹی سے, دوسری میٹنگ کا ٹائم رکھا, پیپلز پارٹی آئی ہی نہیں. اس میں جو مسودہ سامنے آیا, آپ کی آدھی سے زیادہ جو آپ نے تجاویز رکھی تھی وہ انہوں نے مانی نہیں, اس مسودے کا حصہ ہی نہیں ہے. اب آپ سے سوال یہ ہے, کیا آپ نے رضامندی ظاہر کی تھی کہ یہ مسودہ ہوگا اور آپ نے اپنی پارٹی کے ایم پی ایس کو نہیں بتایا, آپ کے اپنی پارٹی کے باقی لوگوں کو نہیں بتایا؟ کیونکہ واضح تو آپ کو کرنا پڑے گا کہ کیا آپ کی مرضی سے یہ مسودہ آیا یا مرضی کے بغیر آیا یہ مسودہ جو آپ پیپلز پارٹی نے دیا. کاشف بھائی, کچھ چیزیں ہیں نا, پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو لیجسلیشن پہ مہارت نہیں رکھتے. اس مذاکرات میں جو لیجسلیشن پہ ماہر تھے انہوں نے شرکت کی اور ایک پارشل حصے پہ رضامندی ظاہر کی, اور یہ بھی پیپلز پارٹی کو بتایا کہ جب آپ یہ سمری گورنر ہاؤس کو بھیجیں گے تو ہم اسے دیکھیں گے. اگر ہمارے جو پارشل اگریمنٹ ہے اس کے مطابق یہ سمری ہے تو یہ منظور ہو جائے گی, ورنہ یہ مسترد ہو جائے گی یا اعتراض لگا کر واپس بھیجی جائے گی. تو اب جس کو آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اب آپ سمری سے مطمئن ہیں؟ سمری ہمیں موصول نہیں ہوئی. سمری موصول بھیج تو دی گئی کابینہ کو.
کابینہ پاس بھی کر دے گی اس کو. ہم کابینہ میں نہیں ہے نا, پہلے تو میں گورنر وہی کہہ رہا ہوں وہ پاس ہو جائے گی اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا پاس کیا ہوا ہے. لیکن مجھے بتائیں پھر کیا آپ کی جو انتخابات سے جو یہ تقریباً ایم کیو ایم کراچی کی سیاست سے وائپ آؤٹ ہو رہی ہے نا, وہ کہاں ایم کیو ایم کے بغیر حکومت نہیں بنتی تھی, ایم کیو ایم کے بغیر چل نہیں سکتی تھی. اب ایم کیو ایم ایک سپیئر ویل کا بھی پانا بن کے رہ گئی ہے کہ آپ کی 7 سیٹیں اہم کسی صورت میں ہو تو جاتی ہیں, لیکن وہ جو ایم کیو ایم تھی وہ فارغ ہو گئی ہے گراؤنڈ کے اوپر. اب تو یہ لگتا ہے کہ آپ شاید 7 سیٹیں بھی نہ نکال سکیں اپنی. چلے اللہ آپ کی دعا مبارک کرے کہ وہ ایم کیو ایم آپ کو دوبارہ نظر آ جائے. لیکن ایک بات تو ہے, اور سر ہم تو کہتے ہیں لیکن ایم کیو ایم خود نہ کرنا چاہتے پھر دوجا کی کرے گا کوئی. سن تو لیں, مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس بار بھی 5,80,000 میں سے 50,000 ہی ووٹ لیے نا ایک لیڈر نے. کوئی بہت بڑا انقلاب نہیں آیا. لیکن میں اپنی شکست اس لیے تسلیم کرتا ہوں کہ کراچی کے لوگ ایم کیو ایم سے نہیں, اس نظام سے مایوس ہو گئے. کتنی مزے کا خیز بات ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ آپ کو سپریم کورٹ سے مل گیا فیصلہ لیکن پیپلز پارٹی نہیں دے گی. اب رہ کیا گیا دروازہ. ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن 50,000 ووٹ اس کو ملے, آپ کو نہیں ملے. اس کا مطلب وہ نظام سے جتنے بھی مایوس ہوئے ہوں وہ آپ سے زیادہ مایوس ہیں. تو 20,000 لوگ بہرحال ہمارے موقف کے ساتھ بھی کھڑے ہیں نا. ہماری کوئی شکست میں اخلاقی خواجہ صاحب اخلاقی فتح تو ہو سکتی ہے, یہ سیاسی اور الیکٹورل فتح نہیں ہے, یہ کوئی الیکشن کی فتح تو نہیں ہے نا. وہ تو ایک ووٹ سے بھی کوئی جیت جائے تو جیت ہی کہلاتی ہے. تو آپ کو پتا ہے یہ کوئی بحث کرنے والی بات نہیں ہے. لیکن کراچی کے لوگ اگر 5,80,000 میں سے 60,000 70,000 نکلتے ہیں تو ایک مایوسی بھی ہے کراچی کے لوگوں میں کہ انہیں پی ٹی آئی سے بھی کوئی بہت توقعات نہیں ہے. ایم کیو ایم سے بھی درست بات ہے, ناراضگی ہے, لیکن ایم کیو ایم اپنا سیاسی مقدمہ بار بار لڑائی. اور آپ جو فرما رہے ہیں نا, ہمارے نصیب میں حکومت بنانا اور گرانا تو اللہ تعالیٰ نے لکھ ہی دیا, چاہے سیٹیں 7 ہوں یا 5 ہوں یا 24 ہوں. یہ بات بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ اس بار بھی کیا 3.5 سال پی ٹی آئی کی طرح انتظار تھوڑی کریں گے. 5 مہینے گزر گئے, 15 دن مہینہ اور دیکھیں گے, پھر اس گورنمنٹ کو بھی خداحافظ کریں گے. جمہوریت کو قائم رکھنے کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا ہمارے ہاتھ کندھوں پر. اس جمہوریت کو قائم رکھنے کی ذمہ داری زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کی بھی ہے. سر لیکن خیر صاحب آپ کی پارٹی کی تاریخ بھی ہے نا, قیمتیں بڑھتی ہیں آپ حکومت چھوڑ دیتے ہیں, قیمتیں مزید بڑھ جاتی ہیں تو حکومت میں واپس آ جاتے ہیں. ابھی آپ نے مہنگائی کے اوپر چھوڑی, حکومت مہنگائی مزید بڑھ گئی, آپ واپس آپ ابھی بھی اسی حکومت میں بیٹھے. سو یہ تاریخ تو آپ کی ہے, لیٹس بی آنسٹ. لیکن آپ نے جو کام چھوڑ دیں گے حکومت, مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سا کیا سوچ ہوگی, کیونکہ آپ یہ مسودات دیکھیں گے, وہ ٹپنگ پوائنٹ کیا ہوگا آپ کا؟ دیکھیں ٹپنگ پوائنٹ سمپل یہی ہے نا کہ اگر ہمارے ان تمام نکات کے اندر پی ایم ایل این خاص طور پہ ڈی لمیٹیشن 140 سے اور بلدیاتی نظام کی جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ 2 ہی باتیں کر رہے ہیں نا. ہم اور کیا بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. ہم کوئی وزارتیں تھوڑی مانگ رہے ہیں, ہم کوئی مزید وزارتیں تھوڑی, ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی ہلکا بدنیاں صحیح کر لو اور ڈی لمیٹیشن جب ہو جائیں تو پاورفل بلدیاتی نظام لے آؤ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے. اگر تم سے نہیں ہو رہا تو بھائی ہمیں کوئی وزارت نہیں چاہیے, وزارت اعلیٰ نہیں چاہیے, مزید محکمے نہیں چاہیے, جو کہ پی ٹی آئی بھی جاتے جاتے ہمیں دے رہی تھی. ہمیں پھر خداحافظ کریں, آپ لوگ اپنی حکومتیں چلائیں, جمہوریت چلائیں, مزے کریں. کیا کہ بھی جواب دیں, سوالیہ نشان بھی بنے, میڈیا کے کٹہرے میں بھی کھڑے ہوں, عدالتوں سے کیس بھی. ویسے پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں بیٹھنے سے کتنا نقصان ہو رہا تھا ایم کیو ایم کو؟ کیونکہ بہت سے لوگ جن سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا بہت بڑا نقصان ہے. ایک دوسرا ذرا 2 جملوں میں کیا ہے نقصان یا نہیں, ہاں یا نہ میں جواب دے سکتے ہیں اس کا؟ پھر میرے 2 سوال اور بھی ہیں. پیپلز پارٹی اگر تھوڑی سمجھدار ہو نا تو اسے یہ بات محسوس کرنی چاہیے کہ اس کا جینا مرنا ایم کیو ایم کے بغیر نہیں ہے. ایم کیو ایم کوئی الگ ملک میں نہیں رہتی, اسی شہر کی ہے. پھر ہمارا وہ جو ووٹر بار بار سر اس ٹائم ان کا جینا آپ کا مرنا ہے, آپ کا جینا ان کا مرنا ہوگا نا, یہ فرق ہے دونوں سچویشنز میں. آپ کہتے ہیں اکٹھے جیئیں گے اکٹھے مریں گے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم جیئیں گے آپ مریں گے. سو یہ اس میں بڑا فرق ہے. لیکن یہ بتائیں کتنے دن کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں آپ حکومت کو؟ یہ دیکھیں 20 تاریخ کو رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہے 5 بجے. ٹھیک ہے. اور اس میں فل کورم ہمارا اجلاس ہے, اور میرا خیال ہے اس اجلاس میں کوئی حتمی فیصلہ ہوگا پرسوں جمعرات والے دن. اور یہ بتائیں جی ایز خواجہ اظہار الحسن, میں آپ کو ایم کیو ایم کے طور پر نہیں پوچھ رہا, سمجھ لیں آج آپ نے ایم کیو ایم چھوڑ دی, باہر بیٹھ کر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایم کیو ایم اس وقت جو حالات سیاسی بن گئے, ایم کیو ایم وائپ آؤٹ ہو رہی ہے. دیکھیں نو بڈی کیئرز اباؤٹ دوسرے نمبر پہ کون آیا, یہ کوئی تاریخ یاد نہیں رکھتی اس کو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان قریب آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم آپ کو حکومت میں نظر آ رہی ہے یا اپوزیشن میں نظر آ رہی ہے؟
اگر یہ صورتحال ہے جس طرح کی اس وقت ہے، جو بے اتنائی ہے، جو روح گردانی ہے معاہدے کے ساتھ، تو میرا خیال ہے ہماری رابطہ کمیٹی کے میجورٹی حکومت کو خیر آباد کہنے کے اوپر متفق ہوں گے، تو بظاہر ایم پھر حکومت سے علیحدہ ہی ہو جائے گی۔ اور کیا کر دیا انہوں نے تو آپ حکومت میں رہیں گے؟ ہمارے صرف لکھت پہ جو معاہدے ہیں، جو تحریک انصاف کے ساتھ بھی تھے، وہی کم و بیش اب موجودہ بھی ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں اولین ہماری ترجیح حلقہ بندیاں، طاقتور لوکل گورنمنٹ، نوکریوں کا وصول، 60-40 کوٹا پر عمل، جعلی ڈومیسائل کی خاتمہ، یہ ساری چیزیں ہیں نا جو عام لوگوں سے پرٹین کرتی یہ ہیں۔ مہنگائی کو بھی ایڈ کر لیتے تو تھوڑا سا آپ لگتا کہ آپ لوگوں کے بارے میں بات کریں، لیکن پھر آپ کی طرف سے انکار ہی سمجھیں۔ مسئلہ صرف یہی ہے کہ ہمارا ڈومین اربن سندھ کا ہے، مہنگائی کا سب سے زیادہ کنسرن بھی ہمیں ہی ہے، سب سے زیادہ ٹیکس بھی ہم پے کرتے ہیں، سب سے زیادہ سبسڈی کوئی اور لے لیتا ہے۔ اسی بات پہ تو آپ نے حکومت چھوڑ دی، ابھی لسٹ میں آپ نے نام بھی نہیں ڈالا اس کا۔ نہیں، حکومت تو خیر کسی اور وجہ سے چھوٹی ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ حکومت چھوٹی گئی تھی، ہمارے کندھے پہ تو خامخواہ سب نے رکھ دیا، 17-18 لوگ خود ہی دوڑ گئے تھے، تو ہمارا تو اس میں رہنا نہ رہنا بات برابر۔ آخری سوال سر، کامران ٹیسوری صاحب آپ کے گورنر ہیں؟ ہمارے نامینیشنز میں شامل تھا ان کا نام۔ آپ کو سرپرائز ہوا جب وہ گورنر بن گئے؟ بالکل سرپرائز ہوا۔ وہ آپ کی کتنی نامینیشن تھی اور آپ کو سرپرائز ہوا کیونکہ آپ کو لگتا تھا کہ وہ نہیں بنیں گے؟ نہیں، ہماری 5 نامینیشن پہلے تھیں، 2 اور تھیں، لیکن ان کی بہت جلدی نامینیشن ایکسپٹ ہوئی، تو یقیناً سرپرائز خود ان کے لیے بھی تھا، لیکن نامینیشن بہرحال ایم کیو میں دی تھی، اس سے کوئی انکار تو نہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ خواجہ اظہار صاحب، متحدہ قومی موومنٹ سے گفتگو آپ نے سنی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔